رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور انہوں نے کہا اسے آگ کے الاؤ میں جھونک دو. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی تھی، مگر ہم نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور انہوں نے فرمایا اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا، اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟
تو بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس کے بیٹے کو چھڑا دیا، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی ہی سلامتی۔ آیت نمبر 98 تھا 109 سورہ الصافات۔ سامعین محترم، عقل انسانی بعض واقعات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن کائنات کی سب سے سچی کتاب اور کائنات کا سب سے سچا انسان اور کائنات کے بنانے والا جو سچوں کا بھی مالک ہے، اس کی طرف سے جب بات آتی ہے تو پھر بات یقین پر نہیں بدلتی، بلکہ بات ایمان تک چلی جاتی ہے کہ یقین ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ یہ بیان ہوا ہے یہ حقیقت حال پر ہی مبنی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت پہلو ہیں، اور ہر پہلو کے اندر کئی اسباق موجود ہیں، لیکن جس پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بے مثال لازوال قربانی ہے، جس قربانی کو دنیا کے اندر کوئی اور شخص نہ تو دے سکتا ہے نہ دینے کا سوچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر قربانیاں دی، والدین کی محبت کی قربانی، خاندان کے رشتوں کی قربانی، دوست و احباب کی قربانی، بادشاہ وقت کے سامنے جان کی قربانی، آگ کے اندر کود کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی قربانی، اور پھر اپنا عزیز تر وطن چھوڑ کر آگے ہجرت کرنے کی قربانی۔ پھر آگے جائیے تو اولاد نہیں ہے، 80 سال کی عمر ہے، اللہ سے مانگ کر اولاد لے رہے ہیں، اللہ نے مانگی ہوئی اولاد 80 سال کی عمر میں دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہی بیٹا ہوا فرمایا اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ لے جاؤ، اس کو لے جا کر ایسی وادی میں چھوڑ دو جس وادی میں انسان تو کیا جانور بھی موجود نہیں، پانی تو کیا وہاں پر تو سنگلاخ چٹانیں ہیں، کھیتی باڑی تو کیا وہاں پر تو اذخر کی بوٹی بھی موجود نہیں تھی، پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، سیاہ قسم کا پتھر، اور اس کے درمیان حکم ہوتا ہے جاؤ جا کر وہاں پر اپنی اس لخت جگر کو، نور نظر کو جو تم نے مانگ کر 80 سال کی عمر میں لیا ہے، اس کو وہاں لے جا کر چھوڑ دو۔ چشم فلک سے چشم تصور میں سوچئے کہ یہ کیسا عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ کیا دنیا کے اندر اس حکم کو بجا لانے کا کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ لیکن جب بات انبیاء کی آتی ہے تو اس سے بڑی باتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جب بات انبیاء کی آتی ہے اس سے بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا چوں چرا، اور حکم یہ تھا اے ابراہیم جب آپ اپنے بیٹے کو چھوڑیں گے، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑیں گے تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ پلٹ کر دیکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ افسردہ دل ہے آپ کا، آنکھیں نم ہیں آپ کی، دل پریشان ہے آپ کا، دماغ مختل ہے آپ کا، اور آپ اپنی اولاد کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں چھوڑنا ہے، پھر پلٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ پلٹ کر دیکھنے بھی اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ بس چھوڑنا ہے اور چھوڑ کر واپس لوٹ آنا ہے۔
اب بیوی کو جب وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ دیا اور واپس پلٹ دیے تو بیوی نے پوچھا سرتاج یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے ہمیں چھوڑ کر جا رہے؟ یہ وادی بیابان میں جہاں کوئی انسان تو کیا جانور تک نظر نہیں آ رہا، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ حکم ربی یہ تھا، مالک ارض و سما کی آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم جواب نہیں دینا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہا۔ جب کیوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کافی ساری باتیں اور نکل آتی ہیں، میں نہیں بولنا، اب صرف تم نے چھوڑ کر واپس پلٹ جانا۔ اب پلٹ دیے، پیچھے سے بیوی چل دی ان کے ساتھ ساتھ، اور یہی سوالات ہو رہے ہیں کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا یہ بچہ بھی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیسے پلے گا؟ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ میں بھی مر جاؤں گی تو یہ بچہ بھی مر جائے۔ اب یہ بیوی اور خاوند کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بیوی بات کر رہی ہے، خاوند کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر تھوڑے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیز قدم اٹھائے تو اما ہاجرہ بھی پیچھے سے دوڑنے لگے، اور پھر دوڑتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ ابراہیم آپ تو اب جانے ہی لگے ہیں، جواب بھی نہیں دے کے جا رہے، صرف فقط اتنا جواب دے جائیں کہ آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے، بس یہ بتلا دیں کہ اس وادی بیابان میں اور سنگلاخ چٹانوں کے اندر بغیر کچھ دیے ہوئے، بغیر کچھ کھانے پینے کے سامان کے آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہ بھی تو بتلا دیجیے نا، اتنا تو میں پوچھ سکتی ہوں۔ تو اس زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، شاید اس جملے کو ہم سمجھ نہ پائیں اور یہ جملہ چھوٹا ہمیں نظر آئے، لیکن کائنات میں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقیدے اور منہج کا اظہار کیا اور اما ہاجرہ سے فرمایا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آپ موجود ہیں اور پورا مکہ مکرمہ آپ کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور غار سے آپ کو ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں کہ سارا مکہ المکرمہ جو ہے وہ میری گرفتاری کے لیے کوشاں ہے، میری گرفتاری کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ابھی یہ باہر پہنچائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر وہ نیچے ہو کر دیکھتے تو وہ ہمیں دیکھ لیتے اور ہمیں گرفتار کر لیتے۔ اس کیفیت میں، اس غم کی کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتقاضۂ بشریت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی غضن نہ پہنچے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کہ ابھی تو یہ قریب آپ پہنچے ہیں، ابھی ہمارا بنے گا کیا؟ تو کیا بڑا جملہ کہا، کتنی بڑی عقیدے کی بات کہی، کتنے بڑے منہج کی بات کہی، رہتی دنیا تک یہ سبق دے دیا گیا کہ لوگوں جب ساری کائنات کے دروازے بند ہو جائیں، جب ہر طرف سے آپ کو کوئی چھٹکارے کی کیفیت نظر نہ آتی ہو، ہر طرف جب آپ دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ ہی نظر آتے ہو، کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا ہو، تو ایک ذات ہے جس کو پکارو گے وہ راستہ ہی نہیں نکالے گا بلکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے گا اور سرخرو کر دے گا۔ تو وہاں کیا الفاظ تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا میرے دوست پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لفظ اللہ نے ساری باتیں ختم کر دی، وہ سارے تذبذب اضطراب ختم کر دیا، وہ سارے خدشات ختم کر دیے کہ کون بچائے گا، کیسے بچائے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو آگ کو بجھانے والا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا ابراہیم میری تو ایک پھونک کی مار ہے، آپ حکم دیں گے آگ بجھا دوں گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آیا ہوں، کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ پہاڑ کے فرشتہ آیا، کہا ابراہیم حکم دے تو پہاڑ کو آپس میں ملا دوں، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور فرشتہ آیا، اس نے بھی یہی بات کہی، کہا کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اب جا رہے ہیں تو کس کے سہارے میں جا رہے ہیں؟ قرآن نے وہ جملے بتلائے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ اس الاؤ سے بچا سکتا تھا؟ الاؤ میں ڈالنے والے تو سارے موجود تھے، بچانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ آگ بھڑکانے والے موجود تھے، آگ بجھانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ آگ کے اندر ڈالنے کے لیے سب کی جستجو تھی، آگ سے نکالنے کے لیے کسی کی جستجو نہیں تھی۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو مار دو، ابراہیم کو ختم کر دو، لیکن مالک ارض و سما نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو مالک ارض و سما نے کیا کہا؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردن
قلنا یا نار کونی بردن، آگ اللہ کے حکم سے جلتی ہے، آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، آگ اللہ کے حکم سے یہ سختی لاتی ہے، آگ اللہ کے حکم سے ساری چیز لگاتی ہے۔ آگ کو میرے رب نے کہا قلنا یا نار کونی بردن، یہ نہیں کہا بجھ جا۔ اگر یہ لفظ ہوتا کہ بجھ جا تو پھر آگ تو بجھ جاتی، لوگ یہ بات کہتے جناب آگ بجھ گئی تھی ابراہیم اس لیے بچ گئے۔ فرمایا آگ بجھنا نہیں ہے، آگ کا الاؤ ایسے رہے گا، آگ کی تمازت ایسے رہے گی، آگ کی سختی ایسے رہے گی، آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا والے دیکھ رہے ہوں گے کہ آگ تو جل رہی ہے، الاؤ روشن ہے اور آگ جلا رہی ہے، جلانے کی قوت موجود ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا ہے، اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میرے رب نے جس نے آگ کو جلانے کی قوت دے رکھی ہے، اس نے یہ فرمایا آگ بجھنا نہیں ہے، قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہاں جلانے والا کام تو نہیں کرنا ہے، یہاں جلانے کی قوت تو میرے اللہ نے دے رکھی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جلانا نہیں ہے، جلنا ہے، جلانا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا یہ نہیں کہ جلانا نہیں ہے، سلامٌ علی ابراہیم۔ ابو الکلام آزاد نے جو ترجمہ کیا بڑا عجیب و غریب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے آگ اس طرح ہو جا میرے ابراہیم کے لیے جس طریقے سے چھوٹے شیر خوار بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سلامتی کا پیغام بن گیا۔ تو آگ سلامتی کا پیغام بن گئی، اس آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ آگ کس کے حکم سے جلاتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نظریہ یہ دے کے جا رہے ہیں کہ جہاں بچنے کی کوئی صورت موجود نہ ہو وہاں بچانے والا کون ہے؟ یہ پیغمبر چلے گئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی سمندر کے پیٹ میں چلی گئی، گہرائی میں چلی گئی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ظلم کی جمع ہے ظلمات، فرمایا کہ اندھیرے ہی اندھیرے، رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں یہ مچھلی چلی گئی۔ اب بتلائیے وہاں کون پہنچ سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے، کون تحقیق کر سکتا ہے، کون مچھلی تلاش کر سکتا ہے؟ کس میں یارا ہے کہ جائے جا کر سمندر میں اتر کر دیکھے کہ کون سی مچھلی حضرت یونس کو نگل گئی ہے، کس کے پیٹ میں مچھلی اب اپنا حضرت یونس موجود ہیں اور کیسے اس کو نکالا جائے؟ کیا دنیا کی سائنس آپ لڑا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ وہاں پر جب پہنچ گئے حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں پہنچ کر کیا الفاظ ادا فرما رہے ہیں، کیا عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مایوسی نہیں کی وہاں پر کہ اب تو بچانے والا ہی کوئی نہیں، اب یہاں سے نکالنے والا ہی کوئی نہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، 12 بیٹے کہہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ باپ کیا کہہ رہا تھا؟ باپ کہہ رہا تھا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تم 12 کے 12 غلط کہہ سکتے ہو، میرا رب پر جو ایمان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اب یہ سمندر کے پیٹ میں ہیں اور وہاں پر کیا فرما رہے ہیں فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ الفاظ کی قوت اور طاقت دیکھیے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، کسی کی دسترس نہیں ہے، کوئی یارا نہیں ہے کسی میں، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس پر ایمان ہے کہ یہ بچانے والا ہے۔ اس ذات کو حضرت یونس نے پکارا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے اپنے آپ پر، فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، فرمایا ہم نے یونس کو اس غم سے نجات دی، اس پریشانی سے نجات دی، اس قید اور بند کی صعوبت سے نجات دی، ہم نے اس کو باہر نکال دیا۔ اور اگر کوئی بھی اہل ایمان اس طرح کا عقیدہ رکھ کر اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی نجات دے گا جس نے حضرت یونس کو نجات دی۔ یہ صرف حضرت یونس کے معاملہ نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جب کبھی پھنسو تو اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو نا۔ ہم تو سب سے پہلے اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، بیماری آئی اللہ سے مایوس ہو گئے،
پریشانیاں اللہ سے مایوس ہو گئے، حالات خراب ہوئے اللہ سے مایوس ہو گئے. ہم نے تو مایوسیاں پھیلا رکھی. مایوسیاں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ عقیدے کی بربادی ہے، یہ اللہ پر عدم توکل ہے، اللہ پر عدم یقین ہے. انبیاء علیہ والسلام کو دیکھیے، ہر راستہ بند ہے، لیکن نبی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. کہ اللہ راستے تو کھولے. آپ اور ہم تو راستے کو کھولنے والے نہیں ہیں. ہمارا نظریہ اللہ پر جیسے ہوگا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے کا جیسے میرے متعلق گمان ہوتا ہے، میں اس کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں. ہمارا گمان اللہ کے بارے میں ہوگا، اللہ نکال دے گا، اللہ نکال دے گا. ہمارا گمان ہوگا کوئی نہیں نکال سکتا ہے، کوئی نہیں نکالے گا. ہمارا گمان ہے کہ ہمیں شفا نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. ہمارا گمان ہے ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ہمارا گمان ہے کہ ہم حالات کی خرابی میں مر جائیں گے تو مر جائیں گے. ہمارا گمان یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، حالات کتنے سنگین، کتنے سخت، کتنے پریشان کن، کتنے مشکل کیوں نہ ہو، میرے رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. بچانے والا وہ ہے، نظام چلانے والا وہ ہے، حالات کو بدلنے والا وہ ہے، فیصلے اس کے ہاتھ میں، مدبر الامر وہ. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے کہ میں تمہیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب بیوی بھی کیا بیوی تھی، عام بیوی تو نہیں تھی، پیغمبر کی بیوی. یہ کہہ سکتی تھی کہ پہلے تو بیٹا نہیں تھا، اللہ نے میرے بطن سے آپ کو بیٹا دے دیا. اوپر سے بیٹا ہوا تو پھینک کے چلے گئے کہ اس کے لیے اب کوئی معاملہ نہ کرنا پڑے، اس کی کفالت کے لیے کوئی معاملہ نہ کرنا پڑے. آج کل یہی شکایتیں ہوتی ہیں نا. اولاد شکایت کرتی ہے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. واللہ اتنا بڑا جملہ ہے، اللہ کی قسم اتنا بڑا جملہ ہے، شاید زمین اس سے ہل جائے، آسمان ہل جائے، اللہ کا عرش ہل جائے. یہاں ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے جا کر اس کو چھوڑ آؤ. اور بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے جائیے، آپ شوق سے جائیے، جس کے حوالے آپ کر کے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اذا لا یضیعنا اللہ ابدا. جس طرح آپ کا اللہ پر یقین ہے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی تو اللہ پر یقین ہے کہ میرا رب ہمیں بچائے گا. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت سائرہ ضائع ہو گئے. آج آپ صفا مروہ کے درمیان سائی کرتے ہیں تو یہ سائی کس کی یاد ہے؟ یہ اماں ہاجرہ کی یاد ہے. مقام ابراہیم کس کی یاد ہے؟ زمزم کس کی یاد ہے؟ یہ بیت اللہ کے اندر کئی مقامات ہیں، یہ کس کی یاد ہیں؟ یہ سارے کے سارے یا تو حضرت ابراہیم کی یاد ہے، یا حضرت اسماعیل کی یاد ہے، یا اماں ہاجرہ کی یاد ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. فرمایا قیامت تک ہم تمہارے تذکرے جاری رکھیں، قیامت تک لوگ تمہارا تذکرے سن کر ایمان اپنا تازہ کریں. کچھ عرصہ گزر گیا، اس دوران 2-3 مرتبہ آئے، دیکھ کر چلے گئے، کوئی خرچہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. یہاں کہتے ہیں کہ والد خرچہ نہ دے تو والد والد ہی نہیں ہوتا. والد خرچہ نہ دے تو والد والد ہی نہیں ہوتا ہے. کس قانون، کس اصول، کن ضابطوں کی بات ہم لوگ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو اب یہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. بعض روایات کے اندر 12 سال، 15 سال، 16 سال یہ دوڑ دھوپ کی عمر ہوتی ہے، تندرستی کی عمر ہوتی ہے. اب دوبارہ آئے، بیٹے کو پکڑا، الگ لے گئے اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. ابا جان کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کہا بیٹا خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا تو یہ کہہ سکتا ہے ابا جان چھوڑ کر چلے گئے تھے، بچ گئے ہیں، اب مارنے کے لیے آ گئے، اب مارنے کے لیے آ گئے، آپ نے دیا کیا ہے ہمیں؟ واللہ سوچیں یار، کس نے سکھائے، کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہاں نگاہ اٹھتی نہیں ہے، زبان بولتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی بات نہیں. کہا ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. اس سے پہلے قربانیاں دیتا رہا، اکیلا دیتا رہا، اب قربانی میں اللہ نے تجھے بھی شامل کر دیا ہے، اب بتلاؤ تیرا کیا ارادہ ہے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، یا ابا تفعل ما تؤمر.
قرآن میں یہ الفاظ اتنے مضبوط، اتنے عظیم، اتنے مستحکم، اتنے عقیدے پر مبنی ہیں، سارے عقیدے ایک طرف رکھ دیے جائیں، اس سے بڑا عقیدہ کوئی نہیں۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے باپ کو؟ اے ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، گردن حاضر ہے کٹنے کے لیے، آپ کاٹ دیجیے۔ نگاہ اٹھے گی نہیں، گردن پیچھے ہٹے گی نہیں، زبان گویا نہیں ہوگی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی جملہ نہیں کہا جائے گا۔ ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، شور و غل نہیں کروں گا۔ اب دونوں تیار ہو گئے، باپ تیار ہے کاٹنے کے لیے، بیٹا تیار ہے کٹنے کے لیے، دونوں مستعد ہیں۔ باپ نے بیٹے نے اپنے آپ کو چت لٹا دیا، سیدھے منہ لٹا دیا۔ باپ نے کہا نہیں، چہرہ دیکھ کر ہو سکتا ہے رحم آ جائے، الٹے منہ لٹا دیے، چہرہ زمین کی طرف اور گردن پیچھے کی طرف۔ اب قرآن نے یہ کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب لٹا دیا اور اب چھری چلنے کو ہے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس نے 80 سال کی عمر میں بیٹا مانگ کر لیا، یہ وہ پیغمبر ہے جس نے 80 سال کی عمر میں قربانیاں دے دے کے تھک گئے ہیں، ہر لمحے قربانیاں دی ہیں۔ اب بیٹی کی قربانی دے رہے ہیں تو ہاتھ کانپ نہیں رہے، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو نے کاٹنا ہے تو مستعدی کے ساتھ تیار۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فلما اسلما، تیار ہو گئے۔ اسلما کا معنی ہوتا ہے خوشی کے ساتھ تیار ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے تیار ہوئے۔ دل پریشان نہیں ہے، دل پریشان نہیں ہے، دماغ مختل نہیں ہے، ہاتھ کپ کپا نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب چہرے کی پل گرا دیا تو پھر کیا ہوا؟ ونادیناہ یا ابراہیم، اب آواز دینے والے نے آواز لگائی، اب بچانے والے نے بچایا، اب فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا۔ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو تو نے خواب دیکھا تھا تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ روئے زمین میں تجھ سے سچا کوئی بھی نہیں، تجھ سے زیادہ قربانیاں دینے والا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم الذی وفا، دنیا والوں ہر ایک کی وفا ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ وفاؤں کی داستانیں تو آپ نے سنی ہوگی، وفا تو یہاں ملتی ہے، قدم قدم پر وفا کا جذبہ، قدم قدم پر قربانی کا جذبہ، قدم قدم پر ایثار کا جذبہ، قدم قدم پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا اور وہ آزمائش پر پورے اترے، اور پھر اس کے بعد وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کی جگہ پر ایک اور قربانی دے دی اور وہ دمبے کی قربانی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا کہ یہ دمبے کی قربانی ہم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے رکھ دی۔ ابھی جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی اسی کی یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی اور کس ذات کے لیے دی اور کن حالات میں دی اور کن کن صورتوں میں دی۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے اب کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو پورا کریں گے، اس یاد کو پورا کریں گے۔ اللہ نہ کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ اپنے بچوں کو ذبح کرو، بھائی کون ذبح کر سکتا؟ میرے اللہ کی شفقت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، کرم نوازی دیکھیے کہ اس نے کہا کہ دمبا ذبح کر لو، گائے ذبح کر لو، بھیڑ ذبح کر لو، اونٹ ذبح کر لو، یہ ذبح کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کر لو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی یاد ہے، اور یہ قربانی صرف آپ پر لازم نہیں ہے، اس سے پہلی قوموں کے اندر قربانی ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے، ان کے دو بیٹوں نے قربانی دی تھی، حابیل اور قابیل۔ قرآن نے پورا ذکر کیا ہے، اذ قربا قربانا، فرمایا کہ جب دونوں نے قربانی کی تھی، تو قربانی بہت قدیم عمل ہے، کوئی جدید بات نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا اعزاز دیا، وہ اعزاز کوثر تھا، حوض کوثر، تو فرمایا انا اعطیناک فصلی لربک ان شانئک هو
फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह के सामने नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये कुर्बानी छोटा अमल नहीं, इसलिए इस कुर्बानी के लिए तैयारी करें, इस कुर्बानी के लिए ज़ौक़ और शौक रखें, जज्बा और वरवला रखें, इसार रखें। कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इन अय्याम के अंदर अगर आप करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, उसका इतना अजर नहीं है जितना एक बकरी कुर्बानी करने का अजर है। अल्लाह ताला ने हर अमल को खास रखा हुआ। ऐसा नहीं है कि इस वक्त आप माल खर्च कर दे तो कुर्बानी आप ना करें, आपका माल ज्यादा हो जाएगा, नहीं। फरमाया कि इस वक्त अल्लाह को जो महबूब तरीन चीज है वो क्या है, वो कुर्बानी करना है, खून बहाना है। इसलिए इखलास के साथ, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया ना अल्लाह को तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, ना अल्लाह को तुम्हारा खून पहुंचता है, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। दिल के अंदर तक़वा पैदा करें, इखलास पैदा करें, लिल्लाहियत पैदा करें। जानवर खरीदें, मुनासिब जानवर खरीदें, ना इतना महंगा खरीदें कि रियाकारी में आ जाए, ना इतना माड़ा खरीदें कि बिल्कुल किसी खाते में ना आए। जो शरीयत ने उसूल मुतय्यन किया है, उन उसूलों को पहले समझ लें, उसके मुताबिक जानवर को खरीदें। और जानवर 4 तरह के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज है। ये 4 जानवर आम हैं। एक तो गाय है, नर और मादा। इसी तरीके से भेड़ है, नर और मादा। इसी तरीके से ऊंट है, इसका भी इसी तरीके से ही है। और फिर बकरी है, इनका भी इसी तरीके से ही है। ये 8 तरह के बनते हैं नर और मादा के साथ। और इसके अलावा ये भैंस की कुर्बानी, अगर आपको मार्केट के अंदर ये कुर्बानी मुयस्सर है, जिसको कहते हैं मसनून कुर्बानी, अल्लाह के रसूल ने की है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, अगर आपको मसनून कुर्बानी मुयस्सर है तो आप भैंस की कुर्बानी ना करें। अगर ये मुयस्सर नहीं है तो फिर मुतबादल के तौर पर आप वो कुर्बानी कर सकते हैं। यही उलमाए कराम का मारूफ मौक़िफ़ है और यही साइम मौक़िफ़ है, यही बेहतर मौक़िफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, जब मौत आए तो ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।